السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق ہر قسم کی قربانی دے کر کے پورا کیا۔ پوری زندگی اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے آپ نے صرف کر دی، گویا کہ آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ نہ دن کو دن سمجھا آپ نے، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی اپنے بڑھاپے کا خیال کیا اور نہ کبھی اپنے زخموں پہ ترس کھائے۔ ہر قسم کی قربانی، مال کی قربانی، عزت کی قربانی، اولاد کو داؤں پہ لگا دیا، دوستوں کی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کرتے، اور سب کچھ کے باوجود اس پاکیزہ دین کو، اللہ رب العزت کی معرفت کو، آخرت کے انجام کو اور دنیا کی تباہی اور بربادی سے بچنے کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، سلامتی پہنچا اور برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت اور سلامتی تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر پہنچائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ تو بے شمار درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے احکامات کو سمجھنے، نصیحتوں کو جاننے، اس سے عبرت حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ اسلام پر ہمیں قائم اور دائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکالیے۔ آیت نمبر 158، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے کلام سے دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ، اس عظیم کام کو ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو اپنے رحم و کرم سے اس کلام سے ہمیں جوڑ دے صحیح معنوں میں، اس پر ایمان عطا فرما دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور اس کے ساتھ اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔ ان صفا والمروہ، ان بے شک، صفا جو ایک پہاڑی ہے مکہ میں، والمروہ اور مروہ یہ اس سے لگی ہوئی دوسری پہاڑی ہے، من شعائر اللہ نشانیاں ہیں اللہ کی، من شعائر اللہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ فمن پس جو کوئی حج کرے، حج البیت بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن تو بے شک، اللہ شاکرن قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا۔ ان بے شک، ان الذین وہ لوگ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو، انزلنا نازل کیا ہم نے، اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے جو نازل کیا وہ وحی کہلاتی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے لیے پہنچائی جاتی ہے۔ تو جو وحی اللہ نے پہنچائی ہے، یعنی جو دین پہنچایا ہے، اسے جو چھپاتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو، انزلنا نازل کیا ہم نے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے اسے چھپاتے ہیں وہ، بعد اس کے ما جو، بینا ہو واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس لوگوں کی، جبکہ اسے اللہ نے لوگوں کے لیے نازل کیا تھا، لیکن اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، یعنی جس کے پاس اس کا علم ہے اور وہ اسے چھپا لیتے ہیں، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں
ان پر لعنت کرنے والے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے یعنی اللہ ان پر عذاب بھیجتا، اور سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے یعنی فرشتے اور نیک لوگ اور جتنی بھی مخلوق ہے، ابھی تفسیر میں آئے گا، سب ان پہ لعنت کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر کہ اللہ کی آیتوں کو انہوں نے چھپا لیا، اللہ رب العزت کے دین کو انہوں نے چھپا لیا۔ الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی، یعنی چھپا لیا تھا، اتنا بڑا جرم کیا تھا لیکن بعد میں انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آخرت کے ڈر سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ڈر سے توبہ کر لی۔ الا سوائے الذی ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، اتوبو میں مہربان ہوں، علیہم ان پر، یعنی جنہوں نے توبہ کی اور وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، یعنی جو بگاڑ تھا اس کو سدھار لیا، کہ جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا، جیسے آگے فرمایا وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا، مطلب جو چھپایا تھا اس کو واضح کر دیا، اس کو بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اب میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، ایک تو توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اور جو چھپائے تھے اس کو بیان کر دی، اب اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا اور میں، وَأَنَا التَّوَّابُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا۔ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، مطلب توبہ نہیں کی اور کفر کیا اللہ کے احکام کا، تو ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، توبہ نہیں کی اور وہ مر گئے، فہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت یعنی بد دعا کرتے ہیں، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب لوگوں کے اوپر لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، خالدین کا جب بھی لفظ آئے گا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو یہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، عذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے، مطلب عذاب ان کے اوپر ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور وہ انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، تھوڑا سا ریسٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا، الہم الہ ہے، واحد ایک، واحد یعنی ایک، تو تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا حاجت روا مشکل کشا ایک ہے، لا نہیں، الہ الہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، الا مگر، ہوا وہی، رحمان جو بہت مہربان، رحیم جو بہت رحم کرنے والا، تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی اللہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ کل کی کلاس میں ہم نے جو پڑھا اس کا سرسری طور پہ اس کی آیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ترجمہ۔ آج کی کلاس میں اس رکوع کے اندر ہم دو کیریکٹر کے اوپر غور کرنے والے ہیں۔ ایک وہ کیریکٹر جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے انہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا، اپنی عزت، اپنا مال، اپنا وقت، رشتہ داریاں، ہجرت کیے، رشتہ داریاں، کاروبار، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر۔ ایک کیریکٹر یہ تھا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے انجام بتایا کہ خبردار انہیں مردہ مت گمان کرنا، یہ زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، ہم نے تفسیر اس کی پڑھی۔ دوسرا کیریکٹر جو ہم آج پڑھنے والے ہیں، دوسرا کردار جو ہم آج پڑھنے والے ہیں، کہ دنیا کی خاطر دین کو چھپانے کی کوشش کی، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، اپنی انا، اپنی بغض کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو اور قرآن مقدس کو اور اس دین کو چھپانے کی کوشش کی، تو ان کا انجام آج ہم یہ دیکھیں۔ یہ رکوع سٹارٹ ہوا تھا آیت نمبر 153 سے، 153 سے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی فضیلت بتائی گئی، اور جو نعمت دی جائے اس پہ شکر کرو اور ناشکری نہ کرو، یعنی توحید کی دعوت دی گئی اس کی پچھلی کلاس میں، اور یہاں پر صبر کی کہ جو مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے، یا دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں پہنچا رہے ہیں، یا نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آ رہی ہے، یا گناہ کے کام چھوڑ دینے میں جو پریشانی ہو رہی ہے، کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، اس میں صبر کر لو،
اور اگر تم نے صبر کر لیے تو ان اللہ مع الصابرین، اور جو لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ صبر کا اعلیٰ ترین مرحلہ کہ پہلے صبر کیا دولت کی جانے کی وجہ سے، پھر عزت کی جانے کی وجہ سے صبر، پھر اپنے رشتہ داریوں اور کاروبار کے چھوٹ جانے صبر کی ہجرت کرنا پڑا، اور اب یہ اعلیٰ ترین درجہ کی اب اپنی جان تک کو قربان اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے، یا اس دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ آیت نمبر 155، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ اب اللہ نے بتایا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، اور اس آزمائش میں تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی کہ اس میں اگر ان لوگوں نے صبر کر لیا، یعنی دین کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا، دنیا کی ناراضگی کو قبول کیا، رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کو یا رشتہ داریوں کے چھوٹنے کو قبول کیا، لیکن اللہ رب العزت کی ناراضگی کو انہوں نے قبول نہیں کیا، آخرت کو چھوٹ جانا انہوں نے قبول نہیں کیا، تو انہیں اللہ نے خبر دے دی اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ان کا سمپل جملہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم اسی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تو وہ ہر حال میں اللہ کی رضا سے راضی رہتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے طرف سے بخشش، رحمت اور یہی ہدایت یافتہ۔ اگر ہم بخشش اور رحمت اللہ کی چاہتے، اللہ کا ساتھ چاہتے، تو اللہ رب العزت نے جو اصول یہاں پر بیان فرمائے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، شکر کرنا یعنی توحید پر قائم رہنا، ناشکری نہیں کرنا یعنی شرک سے بچ جانا، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اور صبر کا اعلیٰ ترین درجہ بھی بتایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 158، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، کیا یہ آپشنل ہے؟ اس کے تعلق سے ابھی تفسیر آگے دیکھیں گے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا۔ اس آیت میں 3 اہم نکات۔ مشرکین مکہ صفا اور مروہ کی جب صحیح کرتے، یعنی دور جہالت میں جب یہ عمرہ یا حج کرنے آتے تو صفا سے تو ہی اسٹارٹ کرتے، وہیں سے اعلان کرتے یعنی لبیک کہتے، اور وہاں پر ایک بت ہوتا منات، تو منات کے پاس اسے بوسہ دیتے، اسے چومتے، یعنی شرکیہ عقائد رکھتے اور وہاں سے شروع کرتے۔ اور دوسری پہاڑی پر مروہ پہ وہاں پر بھی ایک بت ہوتا اور اس کو بھی پھر اسی طرح کرتے۔ تو اس عقیدے کے تعلق سے یہاں پر بات کی گئی کہ صحابہ اس کو جو ہے ضروری نہیں سمجھا کرتے تھے، یا انہوں نے سوال کیا جو ابھی حدیث آئے گی۔ دوسرا اس کے اندر نکات، صفا و مروہ کی سعی یعنی طواف یہ مسنون ہے، یعنی جمہور علماء کے نزدیک یہ فرض ہے، فقہ الحدیث صفحہ نمبر 40۔ تیسرا، یہ سعی اس واقعے کی یادگار ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم سے اس غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور جو کھانا تھا یعنی جو کھجوریں تھی اور پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب اسماعیل بلکنے لگے، سسکنے لگے، رونے لگے، اور ماں ہاجرہ کا بھی دودھ سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اور اپنے بیٹے کو اس حال میں سسک کر کے رو کر کے مرتا ہوا دیکھنا کیسے ایک ماں برداشت کر سکتی؟ تو آپ صفا اور مروہ میں بے تحاشا اسماعیل علیہ السلام کو نیچے رکھ کر کے بے تحاشا دوڑنے لگی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر لوٹ کر کے آتی کہ اسماعیل ابھی کس حالت میں ہے، پھر دوسرے طرف چکر لگاتی، مروہ کی طرف جاتی، پھر لوٹ کر کے آتی اور دیکھتی کہ اسماعیل کس حال میں ہے، کیا وہ باقی بھی ہے یا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا اور وہاں سے ایک چشمہ نکالا، یعنی پانی کا ایک بلبلہ نکلا جو زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں اس سے نہیں روکتی، تو یہ پانی دنیا کو ڈبا دینے کے لیے کافی تھا، آپ اس کو زم زم کہہ کر کے رک جا کہہ کر کے اس کو روکا، اور یہ پانی کو اللہ رب العزت نے ایسا خیر و برکت والا بنایا کہ اس کو جس نیت سے پیا جاتا ہے
اس نیت کا یہ کام کرتا ہے. یعنی اس کو پیاس کے لیے اگر پیا جائے تو پیاس بجھائے گا، کھانے کے لیے تو کھانے کی ضرورت پوری کرے گا، اور کسی بیماری کی نیت سے پیا جائے تو بیماری کو دور کرے گا، اور کسی اور نیت سے، علم کی نیت سے، جس نیت سے بھی اس کو پیا جائے گا اس نیت کو یہ پوری کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسا برکت والا پانی اس جگہ میں نکال دیا. اس کی بھی یاد دہانی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو باقی رکھا گیا ارکان حج کے اندر، باقی رکھا گیا عمرہ کے اندر کہ ایسا آپ کریں گے. حالانکہ انہوں نے بگاڑ کر کے، دور جہالت میں ان کو بگاڑ کر کے اس کے اندر بھی 2 بت رکھ کر کے اور وہاں سے یہ اپنا شروع کرتے تھے. حدیث اس طرح ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا. عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے. اب آگے عروہ کہتے ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مطلب ایسا اللہ رب العزت نے کہا ہے، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صفا اور مروہ کے طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر جو چاہے وہ کر لے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھانجے تم نے بہت بری بات کہی ہے. یعنی عروہ کو کہا کہ بھانجے تم نے بہت بری بات کہی ہے. اگر بات ایسی ہوتی جیسی تم نے کہی ہے تو پھر الفاظ یہ ہوتے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے. ایسے الفاظ کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے. بات یہ ہے، اب عائشہ فرماتی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اسلام سے قبل، یعنی دور جہالت میں، جہالت کا دور وہ جو دور ہے جس دور میں قرآن نہیں، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان نہیں کیا. اسلام سے قبل منات بت کے پاس لبیک کہتے تھے جس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو منات کے پاس لبیک کہہ دیتا وہ صفا اور مروہ کے طواف میں حرج محسوس کرتا تھا. تو اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. جب اسلام میں آ گئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم زمانے جاہلیت میں صفا و مروہ کے طواف میں حرج محسوس کرتے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمائی کہ تم اس پر صفا اور مروہ کی صحیح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 144 ماں عائشہ نے جو ان کو سمجھایا، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 144. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے طواف کو مسنون قرار دے دیا. پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے طواف کو رسول اللہ نے مسنون قرار دے دیا، لہٰذا کسی کے لیے ان کے طواف کو ترک کرنا جائز نہیں. یعنی یہ طواف عمرہ میں ہو یا حج میں ہو، یہ طواف کرنا ہے، ضروری ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1643 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1277. اور تیسری بات جو میں نے بتایا کہ یہ ایک یادگار ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کے. اب آئے آیت نمبر 159. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ سری دلائل اور ہدایت کو، اللہ کی نازل کردہ سری ہدایت یعنی صاف صاف ہدایت اور دلائل کو، اس سے مراد اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون. تو بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ سری دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی ان کے پاس اس کا علم ہے لیکن اس کے باوجود اسے چھپاتے ہیں لوگوں سے، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کیا، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے انہی کے لیے نازل کیا ہے، ان علم والوں کے لیے. ہم نے لوگوں کے لیے، ناس کے لیے، للناس الکتاب، ہم نے اس کتاب میں لوگوں کے لیے ان احکام و مسائل کو، ان باتوں کو بیان کیا تھا، لیکن اس کو یہ چھپاتے ہیں. تو اس کی سزا وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی اللہ عذاب بھیجتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کر. آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ جس میں ساری مخلوق دعا کرتی علم والوں پر، اور یہاں پر علم والے ہیں جن کو ساری مخلوق بد دعا کر رہی، لعنت کر. ساری مخلوق دعا کرتی ہے علم والوں کے تعلق سے. تفسیر ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ابو یعلا کہتے ہیں کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو چھپایا تھا. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپایا تھا، آپ کی صفات کو چھپایا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی اس دین کو چھپایا تھا.
تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285 اور تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 362۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپایا، کلام کا انکار کیا، اس دین کا انکار کیا، وجہ کیا؟ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو دو وجہ نہ سمجھ میں آتی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حسد تھی کہ نبوت بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یعنی ہمارے سلسلے میں یا ہماری بنی اسرائیل میں نہیں آئے، اس وجہ سے ہم بات کو نہیں مانے۔ تو یہ حسد، بغض اور عداوت تھی۔ دوسری وجہ جو اصل سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی چاہت، دنیا کہیں ہاتھ سے نہ چلی جائے، یہ ان کی نیت تھی کہ دنیا کہیں ہاتھ سے نہ چلی جائے، اور یہ تو چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم ان کو کسی بھی طریقے سے انکار کر کے ختم کر دیں گے، یا جو بھی ان کے عقائد ہوں۔ تو دنیا کی چاہت کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی بہت عزت تھی، جب یہ مکہ آتے تھے تو یہ اہل کتاب تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، تو ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی، ان کو تحفے طائف دیے جاتے تھے، پوری دنیا میں ان کا نام تھا، اور بادشاہت بھی تھی ان کے پاس، حکومتیں بھی تھی، دولت بھی تھی، علم بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں نہ چلی جائے، ہم کیسے ایکسپٹ کر لیں کسی دوسرے کی بات کو، اس وجہ سے انہوں نے حسد کیا، یہ ان کی نیت تھی۔ امت محمدیہ یعنی ہم علم ہونے کے بعد چھپائے تو ہمارے لیے بھی یہی وعید ہے، ہمارے پاس بھی علم ہو اور ہم اس علم کو چھپائے تو ہمارے لیے بھی یہی وعید، لیکن نیت کا جائزہ کر لیں، نیت کا جائزہ لے لیں۔ پہلا نمبر 1 کہ دنیا کی چاہت، دنیا کے جانے کے ڈر سے اگر ہم شرک کی دعوت کو چھپا رہے ہیں، توحید کی دعوت کو چھپا رہے ہیں، بدعت کو چھپا رہے ہیں، بدعت کے اعلان کو، حرام اور حلال کی تمیز نہیں بتا رہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کے لیے عذاب ہے اور لعنت ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت یہ نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ غلط فہمی پھیل جائے گی یا فتنہ پیدا ہوگا، اس وجہ سے کسی بات کو حکمتاً چھپا رہے ہیں، تو ان 2 پوائنٹ میں آج ہم غور کریں گے، تو وہ جائز ہے 2 پوائنٹ میں۔ پہلا ایک کہ اگر ہم دنیا کی چاہت کی وجہ سے علم کو چھپا رہے ہیں، دین کو چھپا رہے ہیں، کہ اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کچھ اور الزامات لگا دیے جائیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھپا، اس توحید کی تعلیم کو چھپا لو، اس دین کو چھپا لو، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پڑوسی ناراض ہو جائیں گے، فلاں ایسا ہو جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ تو پہلی وعید تو ہم نے یہاں پڑھا کہ ان کے لیے اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کریں۔ اس بات کو یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ علم والے ہیں، اور علم والوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، تو ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی بھی اس کے لیے دعا کرتی۔ یہ بھی علم حاصل کرنے والا ہے، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، لیکن اس علم کو حاصل کر کے اگر چھپا لیا، جیسے بنی اسرائیل کے علماء نے چھپا لیے تھے، تو وہاں پر ان کے لیے بد دعا ہو رہی ہے، اور تمام بد دعا کرنے والے ان کے لیے بد دعا کر۔ دین کا علم لوگوں تک پہنچانا، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات ہمارے زبان سے نکل جائے، مسئلہ کچھ اور ہو اور ہم کچھ اور بیان کر دیں، اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے ہم دین کو چھپا نہیں سکتے، اس ڈر سے کہ کہیں غلط نہ نکل جائے۔ اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اس روز یعنی قیامت جہنم کی آگ کی انہیں لگام پہنائی جائے گی۔ پھر سے حدیث سماعت فرمائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اس روز قیامت میں جہنم کی آگ کی لگام اسے پہنائی۔ جس سے پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، یعنی اس کے پاس علم تھا اور اس علم کو اس نے چھپایا۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا نہ ہاتھ سے چلی جائے۔ مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305، اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا، ابو داؤد حدیث نمبر 3656، ابو داؤد کی ہی لکھے، ابو داؤد 3656۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور ابو ہریرہ علم کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 آیت قرآن میں نہ ہوتی، اور وہ یہ آیت کہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دی ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کر دیا،
تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 آیتیں نازل نہ ہوتی تو میں کسی سے بھی کچھ بیان نہ کرتا، یعنی ایسا احتیاط کرتا کہ کہیں کوئی غلط بات میری زبان سے نہ نکل جائے تو میں کوئی بات بیان نہیں کرتا، لیکن یہ 2 آیت نے مجھے ڈرا دیا۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ یہ 2 آیت نے مجھے ڈرا دیا کہ مجھے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہو۔ حلال و حرام کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، کیا اللہ رب العزت نے احکام و مسائل نازل کیے ہیں، کیا حکمتیں ہیں، یہ سب چیز پہنچانا ہوگا، اور اگر میں نے چھپا لیا تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسے امام بخاری نے اور مسلم نے دونوں روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 118 اور امام مسلم نے اس کو 2 جگہ روایت کیا ہے، 2492 اور 2493۔ لوگوں تک دین کو پہنچانا یہ ہماری امت ہونے کی حیثیت سے ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہارا اخراج کیا گیا۔ کیوں؟ کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یعنی جو حق آ چکا ہے اسے ہم چھپا نہیں سکتے۔ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیت، اگر ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو اسے پہنچا دو۔ ہاں، اس میں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ایک بات ہے تو پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے، اگر وہ بات نہیں ہے تو ہمیں پہنچانے کی اجازت نہیں۔ یعنی کہانی قصے اور فضول باتیں یا اپنی من گھڑت چیزیں وہ پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ دین کے نام پر میری اگر ایک بات ہے تو وہ پہنچانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نہیں پہنچاتے ہیں تو ایک حدیث جو امام ترمذی نے لے کر کے آئے ہیں، حدیث نمبر 2169، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کے وزن کے لیے، بات کا یقین دلانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، تم کون ہے؟ اول تو صحابہ تھے، اور پھر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جس نے اس بات کی گواہی دی، اس بات کا وچن دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی رسول نہیں، یعنی وہی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ہیں، ہمارے نبی اور رسول ہیں، وہ سب اس میں شمار ہے کہ تم ضرور معروف کا حکم کرتے رہنا، مطلب تم ضرور بے ضرور معروف کا حکم کرتے رہنا اور منکر سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ مت سوچ لینا کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، علم میرے ساتھ حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو اور جو ہے جہاد کر رہے ہو، سب لوگ اس کے اندر شامل کہ تم ضرور بے ضرور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ دعا قبول نہیں۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کے علاوہ کوئی دعا کا سننے والا نہیں، جس کے علاوہ کوئی فریاد کا پورا کرنے والا نہیں، جس کے علاوہ کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں، وہ اگر یہ کہہ دے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں، اگر تم نے اس فریضے کو تم نے چھپا لیا، اس دین کو چھپا لیا جس کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدائی کے حج میں کہا تھا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچے، اور اس امانت کے ساتھ ہم نے خیانت کی۔ اتنا سخت جرم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کا راز تھا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ جو بدترین زندگی گزار رہے لوگ، ہر قسم کے برائیوں کے اندر جو ملوث ہیں، نکل جاتے یہ اگر تم اسے بیان کر دے۔ اور یہی ہوا مکہ کے اندر، آپ دیکھ لیں، مدینہ میں دیکھ لیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو بیان کیا، اسے چھپایا نہیں، تو لوگ کس طریقے سے ایک صالح معاشرہ بن کر کے سامنے آئے، ایک بہترین معاشرہ بن کر کے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ساری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے موعظہ آ گیا، ایسا واز، ایسی بات جو دل کے اندر رقت پیدا کرتی، جو دل کو متاثر کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن سے لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں، اور اس قرآن کے اندر کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج، یہ گارنٹی دی اللہ کہ اس میں دلوں کی بیماری کا علاج۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے مریض داخل ہوئے تھے اسلام کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کیسی ہوگی کہ آج تک یہ صحابہ کے اوپر یہودی اور نصرانی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا تھا ان کے اندر، خالد بن ولید کے اندر، کہ دنیا کے نقشے کو کس طرح، عمر فاروق کے اندر، ابوبکر صدیق کے اندر، اور اس کے اندر ہدایت اور رحمت ہے مومنوں۔ اس قیمتی چیز کو ہم نے چھپا لیا کہ کہیں دنیا نہ چلی جائے، تو اس کی سزا
اگر اس حدیث کے مطابق ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پہ ضرور عذاب نازل ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی. ترمذی کتاب الفتن میں آپ اس کو دیکھیں گے، حدیث نمبر 2169. اور بھی اس تعلق سے بے شمار آیتیں اور حدیث ہیں. آگے دیکھتے ہیں اس کا بگاڑ کیا ہوتا ہے. مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد. تو مجاہد فرماتے ہیں کہ جب زمین میں قحط سالی کی حالت پیدا ہوتی، قحط سالی یعنی زمین کے اندر جب سوکھا پڑ جاتا، آسمان سے بارش نہیں برستی، تو جب آسمان سے بارش نہیں ہوتی، سوکھا پڑ جاتا ہے، تو صرف انسان ہی پریشان نہیں ہوتے، پیڑ پودے بھی کی بھی ہلاکت ہوتی ہے اور جانوروں کی بھی ہلاکت، کیڑے مکوڑے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، مجاہد فرماتے ہیں کہ جب زمین میں قحط سالی کی حالت ہو تو جانور کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار بنی آدم کی وجہ سے. اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو کہ جب قحط سالی ہوتی ہے تو ساری مخلوق کہتی ہے کہ یہ انسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان گناہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے رحمت روک دی، اللہ نے عذاب نازل کر دی اور اللہ تعالیٰ نافرمان انسانوں پر لعنت فرمائے. تو یہ ساری مخلوق یہ کہتی ہے کہ اللہ ان نافرمان انسانوں پر اللہ رب العزت لعنت فرمائے. تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 اور تفسیر ابن کثیر نے اس کو اسی آیت میں روایت کی. ابو یعلا ربیہ بن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ فرشتے مومن بھی ان پہ لعنت کریں. یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، تو آپ نے اس کا قول میں یہ نقل کیا کہ ہر لعنت یعنی فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور مومنین بھی ان کے اوپر لعنت. حدیث میں آیا ہے بلا شبہ عالم کے لیے، یعنی جو علم حاصل کرنے جاتا عالم ہوتا ہے، تو بلا شبہ عالم کے لیے آسمان و زمین میں ہر چیز اور مچھلیاں پانی میں کے اندر بخشش کی دعا کر. اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ علم چھپانے والے پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام لوگ لعنت کر اور دیگر تمام لعنت کرنے والے اس کے اوپر لعنت. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363. دونوں کردار کو بتایا گیا کہ علم حاصل کیا جس نے، اور اگر اس نے اس کو چھپا لیا، علم اگر حاصل کیا ہے اور علم کا حق ادا کیا. علم کا حق کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد نوٹ کریں، علم حاصل کرنے کا مقصد ہے اللہ کی رضا. سب سے پہلا تو یہ کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کی رضا اور اس پر عمل اور اس عمل کی طرف دعوت، اس عمل کی طرف دعوت. اگر یہ نہیں کیا، صرف علم حاصل کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی لوگوں تک اس کو نہیں پہنچایا، چھپا لیا کسی ڈر کی وجہ سے کہ نوکری چلی جائے گی یا رشتہ داری چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، اور اس طرف تو بہت عزت ہے، یہاں تو زیادہ لوگ ہیں، ادھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے اس نے شرک کا بیان نہیں کیا، توحید کیا ہے اس کی وضاحت نہیں کی، حرام و حلال کی وضاحت نہیں کی کہ صدر صاحب کا یہ کام ہے، میں کیسے اس کو بول سکتا ہوں. بدعت دیکھ رہا ہے لیکن بول نہیں رہا. اور یہ تو ادھر ہوا. ایک ہم اپنے طرف بھی دیکھیں کہ لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا، مرڈر، چوری، زنا سب عام ہے، لیکن اس کے بعد بھی اتنا قیمتی نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے جس نے پورے دنیا کے نقشے کو بدل دیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو اگر بیان کیا تو لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. ہر دور میں اللہ کے کلام سے انقلاب پیدا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے کہ گھر کا خرچ اب کیسے ہوگا یا رشتہ داری چلے جائے گی، جو بھی کسی بھی وجہ سے دنیا کو مقدم رکھا اور اس کلام کو، علم کو چھپا لیا لوگوں سے. یا کوئی اگر مسئلہ پوچھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی نہیں بتا رہے، تو یہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے. ہاں اگر نیت یہ نہیں ہے تو اس کے تعلق سے چند ایک بات جو امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، اور بخاری شریف سے ہی میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب کا نمبر ہے 50. باب اس بارے میں کہ علم کے باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا، اس خیال سے، یعنی اب نیت، اس خیال سے ان کی سمجھ میں نہ آئے، نہیں آئے گی، یا ممکن ہے کہ ان کے اندر فساد پیدا ہوگا، یا اس کو وہ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ اس لیول کے نہیں ہیں. اب ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں، اور اس باب میں 3 حدیث امام بخاری نے بیان کی. ایک ہے حدیث نمبر 127، 128 اور 129. حدیث اس طرح ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں، مطلب جنہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، پہچانتے ہوں. کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے لگے؟ اور اس کے آگے بھی دوسری حدیث دیکھتے ہیں، ایک اور حدیث جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ 3 سوال کر کے آپ نے پوچھا کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے، بندے کا اللہ پر کیا حق. اور پھر جب اس کی فضیلت بتائی تو معاذ نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ اس کو میں لوگوں تک پہنچا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی اسی پر وہ بیٹھ جائیں گے، اس کے تقاضے کو بھی وہ نہیں سمجھ پائیں گے. اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اس سے ابھی نہ بیان. لیکن معاذ کا جب آخری وقت آ گیا تو وہ اسی آیت کے ڈر سے
کہ حق کو چھپانے کی وجہ سے تو آپ نے اس حدیث کو پھر بیان کیا۔ یہ حدیث نمبر 128 ہے بخاری شریف کی۔ تیسرا ایک اور حدیث لے کر کے آئے جس میں ہے، اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ کیا میں لوگوں تک اس بات کو پہنچا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، مطلب دوسری نیکی کے کام کرنا نہ بند کر۔ اس کی شرح میں مولانا محمد داؤد راس فرماتے ہیں کہ غلط فہمی سے نیک عمل میں سستی کریں گے، غلط فہمی سے نیک عمل میں سستی کریں گے، اچھا نجات اور آخرت کو کی بات کو صرف یہ سمجھ لیں گے کہ ہم ایسا عقیدہ کر لیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی، جبکہ وہاں پر ایمان سے مراد عمل بھی ہے، عمل صالح بھی۔ تو حدیث کو پھر سے دیکھیں، جو پہلے نمبر کی میں نے حدیث بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے لوگوں سے وہ بات کرو جنہیں وہ پہچان سکے، یعنی جسے وہ سمجھ سکے۔ جیسے کوئی فرسٹ کلاس کا، پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ آپ سے 12 کے سوال کر، اور آپ اگر اس کو جواب دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف پیدا ہو، وہ سمجھ نہیں پائے، اور وہ سمجھ نہیں پائے گا تو وہ انکار کرے گا۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کر دیں؟ جیسے کئی قسم کے سوال آتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اس سے کچھ بھی علم نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بزرگ جو گزر چکے ہیں نیک تھے، وہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر ہم ان سے پوچھیں کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے تو وہ نہیں معلوم، بس تم یہ بتاؤ کہ تھے یا نہیں تھے۔ ہمارے بزرگ حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے؟ اب ہم ان سے پوچھیں کہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے، وہ نہیں پتا، بس تم ہم کو یہ بتاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں گے اور علم پہنچنا ان تک بند ہو جائے۔ اگر وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیول پر وہ آ سکتے ہیں کہ وہ اہمیت کو جانے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ ان کو قرآن کی دلیل دیں گے، حدیث کی دلیل دیں گے۔ نہ ان کو قرآن کا مقام و مرتبہ پتہ ہے، نہ حدیث کیا ہوتی ہے یہ معلوم ہے، اور حدیث صحیح ضعیف موضوع کیا ہوتی ہے اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے، اللہ کون ہے یہ بھی نہیں جانتے، اور آپ ان کو قرآن سے دلیل دیں گے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، حدیث سے دلیل دیں گے کیونکہ وہ جانتی نہیں کچھ۔ تو پہلے ہم ان کے مقصد کو سمجھیں، ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں، آپ تو نہیں بولو اور ہم آپ کے اوپر ایک سین لگائیں اور ہم آپ سے رشتے کو ختم کریں، اور ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ علم سے رک جاتے ہیں۔ تو ہم ان کے مقصد کو سمجھیں اور پھر ان کے سوال کے جواب دیں۔ یہ دونوں بات یہاں پہ ہوئی، ایک تو یہ کہ ہم علم کو چھپا نہیں سکتے۔ اب آیت کے اوپر واپس لوٹ کر کے آئے، آیت نمبر 159، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ سری دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دی ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کر، مگر وہ لوگ۔ اب دیکھیے، اب ہم عذاب میں تو ملوث ہو چکے، ایک نہیں 7 قسم کے عذاب میں امت محمدیہ آج گرفتار ہے ہندوستان کے اندر، ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ گئے، یہ ایک عذاب ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور بھی اس قسم کے کئی قسم کے عذاب میں ملوث ہے، قوم بدل رہی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ جرم تو کیے ہیں، اللہ کے پیغام کو انسانیت سے چھپائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپائے، تو کیا کریں؟ اللہ آگے فرماتا ہے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں کہ اللہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم نے تیرے پیغام کو جو امانت تھی ہمارے پاس اس میں ہم نے خیانت کر دی، ہم نے نہیں پہنچایا، توبہ کر لیں، قبول کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں، کیونکہ بیان کرنے کے لیے اصلاح کی بھی ضرورت ہوگی، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا، اصلاح کر لیں اور کھول کر بیان کر دیں، جو چھپائے ہیں اس کو کھول کر کے بیان کر، تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کر، تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرما۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب میرے سے رحم، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرما۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کہ ہم توبہ کریں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، اب یہ صاف صاف اللہ رب العزت کے احکامات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر، ان کے علماء پڑھ رہے ہیں اس کو کہ تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس کے بعد بھی اگر تم چھپاتے ہو، اس کے بعد بھی تم توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے اور بیان نہیں کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اس دین کو قبول نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے اور کفر کرتے ہو، تو سنو، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں وہ مر گئے کہ وہ کافر تھے، اب یہاں پہ لفظ کافر لائے، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت، اللہ کا عذاب ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی ان کے اوپر لعنت۔ علم ہے، عالم ہے، لیکن اس کا حق، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے، کیونکہ ایک ہی تکلیف میں رہتے رہتے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی سخت آ جاتی ہے،
تو اللہ نے کہا کہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کو بڑھایا جائے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت ہی دی جائے، مطلب جہنم سے ہٹا کر کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ بھی ان کو نہیں دیا، اسی عذاب کے اندر 69 گنا تیز آگ کے اندر اور خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، زکوم ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اسی حالت میں وہ پڑ رہے. کیوں؟ انسانیت کو تم نے تباہ اور برباد کیا. تمہارے پاس وہ نسخہ تھا لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو تل تل کر کے مرتے ہوئے دیکھا، ان کو جہنم کی طرف آتے ہوئے دیکھا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود. فائنل فیصلہ کہ تمہارا معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہی، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. چیلنج، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ آگے کل ہم کلاس میں اس کے بارے میں. وہ نہایت مہربان، یہاں پہ فرمائے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ کیسا رحمان؟ اللہ اکبر، کہ اس قدر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہماری ساری نعمتیں، اس قدر نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے کہ جن کو نہ ہم دیکھ سکتے نہ گن سکتے. وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے. لیکن کب تک یہ چلے گا؟ جب تک ہمارا وقت ختم نہ ہو جائے، جب تک ہمارے موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک یہ پوری رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت حاضر رہے گی. لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ہم سے حساب لے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا دے. اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، کون سی آیت؟ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے. وہ اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنی ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت اور اسماء الحسنہ کے اعتبار سے اکیلا ہے. وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں. اتنی بڑی کائنات کو چلانے میں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، حفاظت کرنے میں کوئی اس کا شریک، بلکہ وہ اللہ واحد، احد، یکتا اور بے نیاز. واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے اور بے نیاز ہے. یعنی اس کی جو صفات ہے اس میں بھی وہ اکیلا ہے، اور اس کی صفات میں کسی قسم کی ہم تمثیل نہیں کر سکتے. تمثیل یعنی مشابہت نہیں کر سکتے. اس کی صفات میں ہم تکییف نہیں کر سکتے. تکییف یعنی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے. جو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ سنتا ہے تو سنتا ہے، کیفیت نہیں جانتے. دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہے تو ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. تعویل نہیں کر سکتے، یعنی صفت کا ہی انکار ہم نہیں کر سکتے. جو صفت اس نے بتا دی اپنے کلام میں، نبی کے فرمان میں، وہ صفت ہے. اور اسی طریقے سے ہم تحریف نہیں کر سکتے. یعنی تحریف ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تبدیل کر دینا. بنی اسرائیل نے، یہودی اور نصرانیوں نے اپنی کتابوں کی تحریف کی تھی، بدل دیا تھا. تو ہم اللہ رب العزت کے ناموں کو بدل بھی نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے تفویض بھی ہم نہیں کر سکتے، یعنی معنی ہی نہ لینا، اس کی میننگ کو ہی نہ لینا. اس کے تعلق سے اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ کل توحید کی کلاس میں دوپہر جو 2:30 بجے کلاس رہے گی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر، رولز جو ہے اللہ کے اسماء الحسنہ کے، اس کے تعلق سے بتاؤں. تو یہاں پہ فرمایا کہ بے شک وہ اللہ واحد ہے، احد ہے، یکتا اور بے نیاز ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ایک حدیث اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے. اللہ رب العزت کا اسم اعظم یعنی بڑے نام ان 2 آیتوں میں ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 163، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اور دوسری آیت میں جس میں اسم اعظم ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا یعنی تھامنے والا. اسم اعظم یعنی وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں. یہ اس اعظم کی فضیلت ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ 2 آیتوں میں اللہ کے اسم اعظم ہے. اور 2 آیتیں آپ نے بتائی، پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور دوسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2. ابو داؤد حدیث نمبر 1496. آج کی کلاس کا خلاصہ توحید کے تعلق سے ہم نے اس میں پڑھا 3 پوائنٹ ہم دیکھیں گے: توحید، احکام و مسائل اور نصیحت. تو توحید کے تعلق سے ہم نے اس میں پڑھا آیت نمبر 163 میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں. آیت نمبر 163 میں ہی ہم نے پڑھا کہ رحمان اور رحیم اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور رحمان اور رحیم نہیں ہو. اللہ ہمارا رب ہے. اس تعلق سے صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. دوسرا، جو بھی خوشی اور بھلائی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ رب العزت اس کی خبر رکھتا ہے. 158 نمبر کیا. اس طریقے سے تیسرا، اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات اور ہدایت چھپانے والے پر لعنت فرماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعلیمات
اور آیتوں کو چھپانے والے پر لعنت فرما۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا، اگر کوئی توبہ کر لے تو درگزر فرمانے والا، رحم فرمانے۔ نصیحت ہمیں کیا ملی؟ سب سے پہلی ایک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے میں ہی کامیابی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سب ختم ہو جاتا ہے، یہ کامیابی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں کہ ہم کوئی چیز دے رہے ہیں تو ہم کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے میں کامیابی ہے۔ دنیا بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، یہاں شہرت، عزت دیکھ لیں آپ، صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام کی کتنی عزت ہے، اور وہیں قارون اور فرعون کی، وہیں ابو جہل اور ابو لہب کی۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت اور بادشاہت اور سب کچھ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو اس میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کہ انہوں نے اپنی جان تک کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، تو اس سے انہیں دنیا ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ مردہ مت گمان کرو۔ دوسرا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے ہم اس علم پر عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، صحیح علم کو۔ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان کر دیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر ہم معافی چاہتے ہیں تو ہم توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور اس کو بیان کر دیں جو ہم نے چھپایا ہے انسانیت سے۔ 161۔ تیسرا نصیحت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی۔ نصیحت، کامیاب لوگوں کے کیا رویے تھے جو آج کی ہم نے آیت میں پڑھا؟ صبر کرنا، آیت نمبر 153، صبر کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا، آیت نمبر 153۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دینا، آیت نمبر 154۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا، شوق سے نیکی کرنا، آیت نمبر 158۔ توبہ کرنا یہ نیک لوگوں کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کر لینا یعنی برائیوں کو دور کر لینا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کر دینا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ ہم کو ایسی صفت عطا فرمائے۔ ناکام لوگوں کے رویے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا، احکام و مسائل کو چھپانا، آیت نمبر 159 اور 162 تک۔ کفر کرنا، انکار کرنا، آیت نمبر 161، 161۔ منزل کہاں؟ مطلب ہم نے آج کی اس کلاس میں کیا عہد کیا، ہمارے ذہن میں کون سی باتیں آئیں؟ نمبر 1، کیا میں نے صبر کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ حقیقت میں صبر ہے کیا اس کے شرائط ہے اور میں صبر کروں گا؟ کیا میں نے ایسا ارادہ کیا؟ کیا میں نے صبر اور نماز سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا کہ اللہ کی توجہ میں اپنے طرف صبر اور نماز کے ساتھ، اب کوئی اور نہیں چاہیے؟ تیسرا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب تو سب کچھ جو ہو، کیونکہ یہ قربانی نہیں ہے، اصل میں یہی کامیابی ہے، اس سے خاتمہ نہیں ہے ہماری نعمتوں کا، اس سے بقا ہے ہماری نعمتوں کی، اس سے باقی رہے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپانے پر توبہ کر کے اصلاح اور تعلیم کو بیان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کیا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے کو اب مجھے توبہ کرنا ہے کہ مجھے زندگی کس لیے دی گئی تھی، میری پیدائش کا مقصد کیا تھا امت ہونے کی حیثیت سے، اور میں ابھی تک کہاں گزار رہا تھا، تو میں اپنی اصلاح کروں اور جو میں نے چھپایا ہے اسے علم حاصل کروں گا اور علم حاصل کر کے پھر لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ کیا میں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم سے آج تک ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما اور ہمیں علم عطا فرما تاکہ اس علم کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں اور ہم اس پہ عمل کر سکیں، اس پہ ہمیں ایمان عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما اور لوگوں تک پہنچانے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔